نے کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹلی ایکسپرٹس جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ان کو آپ ایمبیڈ کریں گے، آپ کنسلٹنٹس ہائر کریں گے، اور میں بہت جلدی ان سے فیڈ بیک لینے والا ہوں۔ ہم نے خود اس حوالے سے بڑی شروعات کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس زمانے میں ایس ایف سی کے حوالے سے اس انیشیٹو کی بھرپور تائید کی تو میں دل و دماغ کے ساتھ کر رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ایس ایف سی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں صوبائی قیادتوں کا، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے۔ سبھی ایس ایف سی کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت پوری طرح یکسو ہے، اور ابھی جو سعودی عربیہ سے اور یو اے ای سے جو اعلانات ہوئے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالوں سے منصوبوں کے اوپر، تو ان کا مکمل اس کے اوپر وہ یکسو ہیں کہ یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹس ایس آئی ایف سی کے ذریعے ہوں گی۔ آئی واز لٹرلی فلیبرگاسٹڈ۔ ابھی چند دن پہلے ایک جرمن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تو جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں ان کو سی آف کر رہا تھا، تو ان میں 2-3 اس میں ان کے انٹرپرینورز تھے، ایک ایگریکلچر کے، ایک گور تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر، ہم اب آپ کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ تو ایک نے کہا کہ از اٹ تھرو ایس آئی ایف سی؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خالی برادر ممالک نہیں، دوسرے ممالک بھی ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو لیٹ اس ریزالو ٹوڈے in no uncertain terms that we will inshallah achieve our targets, and our targets are sky is the limit, and that we will transform Pakistan into something which not only every Pakistani would be very proud of, but we will also make our friends and foes respect Pakistan in every sense of the word, through untiring efforts and through our blood and sweat۔ میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی قابل احترام وزراء بیٹھے ہیں، وزراء اعلیٰ بیٹھے ہیں، انتہائی قابل احترام سرکاری افسران بیٹھے ہیں، اور انتہائی قابل احترام فوجی افسران بیٹھے ہیں، سپہ سالار بیٹھے ہیں۔ یہ بات کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، راز نہیں ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے پروفیشنلزم کی، ایکسپرٹس کی، اور ہائیسٹ کوالٹی ان پٹ کی، اس کا بہت بڑا فقدان ہے، اور اس کے لیے مجھے بعض اور وزارتوں کو، اب میں نے 1.5 مہینہ پہلے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹلی ایکسپرٹس جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ان کو آپ ایمبیڈ کریں گے، آپ کنسلٹنٹس ہائر کریں گے، اور میں بہت جلدی ان سے فیڈ بیک لینے والا ہوں۔ ہم نے خود اس حوالے سے بڑی شروعات کی ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر کی 100% ڈیجیٹائزیشن کے لیے ہم نے میکنزی کو ہم نے ہائر کر لیا ہے، اور وہ کام ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہوا ہے، اور اس کی جو اس کا جو بل ہے وہ حکومت پاکستان نہیں دے رہی، وہ ایک ادارہ ہے کرن داس، وہ پے کر رہا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمیں ایک مل گیا اور ہم نے انہوں نے فائنینس کر دیا۔ اسی طریقے سے اب سعودی عربیہ، جو دوست یہاں بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم ہر طرح آپ کے لیے
مدد کے لیے تیار ہیں اور سرمایہ کاری کریں گے، لیکن مہربانی کر کے آپ کی جو فیزیبلٹیز ہیں دوز شوڈ بی بینکبل پروپوزیشنز ہو، جس میں ہائیسٹ کوالٹی ان پٹ ہو، کتنا ریٹ آف ریٹرن ہوگا، کیا کیا اس میں اس کے رسکس ہیں. یہ اگر آپ، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو پرائم منسٹر ہم حاضر ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جری قوم جس کا حد و حساب نہیں ہے، کہ یعنی وہ کام کر دیا کہ جو کوئی سوچ سکتا تھا. ایک ایٹمی قوت پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بن گیا. تمام تر مشکلات اور ہاکس آئیز فوکس کر رہی تھی پاکستان کے اوپر، اور اس کے باوجود اپنا سائنسدانوں نے، سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے، افواج پاکستان نے مل کر وہ کام کر دیا جو کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. تو اگر ہم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں، ان تمام مشکلات اور ان تمام یعنی دریا عبور کیے، تو ایک زرعی ملک پاکستان، اس کی پیداوار کو دگنا تگنا کرنا کیا مشکل کام ہے. ایک ایسا پاکستان جہاں پر انجینئرز ہیں، بینکرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہاں پر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا کیا مشکل ہے، ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا کیا مشکل ہے. جہاں پر 60% آبادی نوجوان نسل پر مشتمل ہو، ان کو آئی ٹی ایکسپرٹس بنانا، اے آئی میں ان کو ٹریننگ دلوانا، اور پاکستان کے باہر عزت اور وقار کے ان کو مواقع مہیا کرنا، اپنا کمائی کرنے کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا مشکل ہے. یہ ہمارے مائنڈز اور منرلز. ابھی میں چھوٹی میٹنگ میں یہ کہہ رہا تھا، اور یہ بات کسی کو بری لگے یا اچھی لگے، حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں نہیں کھربوں روپے کے خزانے یہاں پر دفن ہیں پاکستان میں، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ اپنے شمالی علاقے ہیں، گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے. یعنی اگر ہم نے اس میں کچھ اچیو کیا ہے تو وہ ایک چیز اچیو کی ہے، جرمانے ہم نے بھرے ہیں، تاوان ادا کیے ہیں، اور قوم کے لیے جو خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا قوم کو ابھی تک فائدہ نہیں پہنچا. اب آ کے الحمدللہ ریکوٹیک کا ایک پوری بلوچستان کو آن بورڈ لیا، فیڈرل گورنمنٹ سب نے مل کر اتفاق کیا، اور وہ ہم نے اچیو کیا. اور اس میں ٹوٹل کریڈٹ جاتا ہے ایس اے ایف سی کو. اور ایس اے ایف سی صرف افواج پاکستان کے افسران کا نام نہیں ہے، یہ بلوچستان کے چیف منسٹر شامل ہیں، ان کی حکومت شامل ہے، فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے، اپنا وزراء شامل ہیں، کابینہ شامل ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طریقے سے اب الحمدللہ کئی جگہوں پر ہم آگے پیش رفت کر رہے ہیں. تو اب اگر یو اے ای نے مہربانی کر کے $10 ارب کا سرمایہ کاری کا خود اعلان کیا، اسی طرح سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہمیشہ، اور وہ تیار ہیں. اب اگر تیاری اب ہماری طرف سے اب ہونی ہے، ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے، یقین کر لیں. اب ہماری طرف سے تیاری ہونی ہے، اور اس کے لیے صوبائی حکومتوں کو مجھے پوری امید ہے وہ پورا ساتھ دیں گے. فیڈرل گورنمنٹ، ہماری کیبنٹ پوری طرح، اور افسران پوری طرح اس کے اوپر یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے. اور جو اس بارے میں اس حوالے سے کام کرے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں، ان کے سربراہان ہیں، یا وفاقی حکومتیں ہیں. اور جو اس معاملے میں اب لیت و لان سے اور ماضی کی طرح اکتاہٹ اور میں